قرآن کریم اللہ کا فرمان نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، نبی پاک نے سمجھا دیا، ہمیں بتا دیا۔ تو جو لوگ آج بھی نبی کی زبان پر شک کرتے ہیں وہ لوگ ایمان والے، اونچی کہیے گا، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ علم غیب کے بارے میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ نبی کو اللہ نے عطا کیا، قرآن کی گواہی موجود ہے۔ تو رب نے جتنا دیا، اب میں کون ہوتا ہوں ناپنے والا؟ میرے پاس کون سا پیمانہ کہ میں نبی کے علم کو ناپوں؟ میں ایک اپنے استاد کے علم کو نہیں ناپ سکتا، میں نبی کے علم کو کہاں سے ناپوں گا؟ سمجھ آئی؟ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھایا، اور آج بھی جس پر اللہ جتنا کرم کر دے اتنا اس کو سمجھ آ جاتا ہے، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام، معاد جسمانی اور روحانی، صفات جنت و نار، یہ اختلاف آج بھی آپ سنتے ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ جو مسلمان نہیں۔ ان کی پیروی میں آج اگر لوگ کرنے لگ گئے ہیں تو بتائیے کیا وہ درست ہوں گے؟ نہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا، نبی پاک نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بہت سے امور میں بنی اسرائیل کا اختلاف، اگر وہ قرآن کو مان لیتے تو اختلاف سے بچ جاتے، مگر انہوں نے مانا نہیں۔ آج بھی جو لوگ اپنی فہم، اپنی سمجھ کو، اپنی وزڈم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نبی کے ارشادات کو نہیں سمجھتے، تو بتائیے پھر وہ بھی درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہی حال ہے، آج بھی لوگ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سمجھ لیں تو اختلاف نہیں ہو۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم نے سیکھی انگریزی، ہم نے سیکھی دنیا کی باتیں، زبانیں۔ کتنی زبانیں ہیں دنیا میں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں۔ ہم عربی سیکھتے نہیں۔ ساری زبانیں اللہ کو آتی ہے، نبی پاک کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ آپ جس زبان میں دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، بات کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کو پسند ہے عربی، کیونکہ اس کے محبوب کی زبان ہے۔ اس نے اسی زبان میں اپنے محبوب پر کلام اتارا۔ تو ہم نے اگر عربی سیکھی ہوتی تو کتنے اختلاف تو خود بخود ختم ہو جاتے، کتنی باتوں کا جھگڑا رہتا ہی نہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے جی میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، تو لفظ میلاد کے معنی کیا ہیں؟ پیدائش۔ تو بولو پیدائش کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ اونچی، وہ بندہ ہے پیدا ہوگا، مخلوق پیدا ہوگی، اللہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اتنی بات لفظ میلاد کے معنی ہی معلوم ہو تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ برتھ کو کہتے ہیں، تو برتھ کو کس کی ہوتی ہے؟ مخلوق کی ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، صرف اتنا مالا معلوم ہوتا۔ اور کتنے لفظ ہیں جن کے آپ کو اگر عربی آتی ہوتی تو یہ جھگڑے نہ ہوتے، مگر ہم نے سیکھی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج الجھایا جاتا ہے، آپ کی ناواقفی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو بہکایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، آپ کے سامنے آ کے پڑھیں گے قرآن، آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، لگا دیں گے نبیوں ولیوں پر، آپ کو بہکائیں گے، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ پڑھ تو قرآن رہا ہے مگر کر کیا رہا ہے وہ آپ کو پتا نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا ترجمہ بدل رہے ہیں، لفظ تو نہیں بدل سکتے، ترجمہ بدل رہے ہیں۔ خود بدلنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، ترجمہ بدل رہے ہیں، تفسیر بدل رہے ہیں، تو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔
حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان بخاری شریف میں موجود کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو مشرکوں کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آپ کو شان نزول معلوم نہیں، آیت کس کے بارے میں اتری پتہ نہیں ہے، آپ کو آیت سنا کر وہ بہکاتے ہیں اور اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں بتائیے ایمان والے ہیں؟ نہیں، تو ان کا کاروبار ہی یہی ہے، انہوں نے کرنا ہی یہی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو اختلاف تھے یہودیوں کے، انہوں نے مسلمانوں میں بھی ڈالے، اور مسلمانوں میں بھی آج کتنے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں۔ انصاف سے یہ لوگ کام لیتے، انہوں نے کیا لینا ہے؟ آپ کے ہاں انصاف کے نام پر جو تحریکیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، وہ کون سا انصاف کر رہی ہے؟ نہ سیاست میں، نہ حکومت میں، نہ دین میں، یہاں انصاف کا دورہ نہیں ہے، ظلم ہے، جانبداری ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، قرآن کریم نے حق واضح کر دیا، جھگڑا ختم کر دیا۔ قرآن نے جھگڑا ان کے اختلاف جتنے تھے ان کو پنپنے نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور عیسائی، یہود و نصارہ لڑتے تھے۔ یہودی حضرت مریم پر عیب لگاتے تھے، ان کے بارے میں غلط لفظ بولتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ قرآن کریم نے بتا دیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت مریم کے لیے اللہ نے فرما دیا وہ سچی ماں تھی۔ حضرت مریم کی روح کتنی خوش ہوگی، وہ بھی کہیں گی کملی والے تیرے قربان جاؤں، تجھ پہ قرآن اترا، میری بھی صفائی اللہ نے بیان فرما دی۔ قیامت تک ان کا ذکر ہوگا، وہ بھی حضور پر نثار ہوتی ہوں گی۔ تو ہمیں جاننا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں واضح کر دیا کہ انہوں نے پہلے دن ماں کی گود میں کلام کر کے کہہ دیا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن نے جھگڑے ختم کر دیے، حق ایسا واضح ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی بہکا سکتا نہیں۔ مگر ہم قرآن کو ہی نہ مانیں تو پھر بتائیے بہکنے کی راہیں کھلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو جو قرآن سے منہ موڑیں گے ہدایت پا سکتے نہیں۔ اللہ نے مہربانی کی یا نہیں کی؟ اب سنیں بیان، دھیان سے سنیں۔ وہ اختلاف کرتے تھے وہ لوگ، ان کا بیان کر کے اب اللہ کیا فرما رہا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کا کلام، یہ بے شک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، جو مانیں گے، جو یقین کریں گے، جو مسلمان ہوں گے۔ جنہوں نے ماننا نہیں ہے ان کے لیے نہ یہ ہدایت ہے نہ یہ رحمت ہے۔ قرآن بلا شبہ ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین قرآن کے شروع میں ہے، کن کے لیے ہدایت؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو پرہیزگار نہیں ہیں وہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ان کے لیے یہ ہدایت نہیں۔ قرآن نور بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ شب قدر میں سنتے ہیں کتنے نام قرآن کے بیان ہوئے، کتنی اس کی برکتیں، مگر کس کو ملیں گی؟ جو ماننے والا ہوگا۔ جو ایک اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، میں عربی بھی جانتا ہوں، میں گرامر بھی جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، ناسخ منسوخ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی، اس کے باوجود وہ قرآن پڑھے اور نبی کی شان کا انکار کرے تو کیا وہ قرآن کا جاننے والا ہے؟
اور ایک شخص ہے گاؤں کا، اس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ قرآن کی ایک ایک سطر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے رب نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ آپ دونوں میں فرق خود دیکھ لیں، حالانکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، مگر وہ اللہ کی بات کے بارے میں کسی شبے میں نہیں، نبی کی شان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہے۔ اور یہ پڑھ لکھ کے کہے کہ نہیں یوں نہیں یہاں نہیں، تو پھر ان کو ابھی تک ہدایت ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہے وہاں نہیں بلکہ غلط جگہ پہ رکھنا، کام کسی کا، نام کسی کا، جرم کسی کا لگا دینا کسی پر، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو جو ظلم کرتے ہیں، اللہ قرآن میں نبی کی شان بیان کرے یہ انکار کریں تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کی زبان پر قرآن کے الفاظ قرآن ہوتا ہے اور جن کے سینے میں نبی کا فیضان ہوتا ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ حضور حضرت عباس، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ ان کا سینہ انوار کا خزینہ بن جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پھر جو انہوں نے بتایا پوری امت کو پہنچا۔ حضرت علی کے لیے حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا، حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کسی چیز میں شک ہی نہیں ہوا۔ تو نبی کا ہاتھ پھیرنے سے اتنی برکت، خود نبی کی شان کتنی، اور یہ نبی میں ہی شک کریں تو جو نبی میں شک کرے گا وہ کہاں سے ایمان والا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں تم بات بات پر کہتے ہو جی وہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ سنو، ہم ہر بات پہ نہیں کہتے، جو بات ہوتی ہے اس پہ کہتے ہیں، اور وہ بات اگر نہ ہو تو نظام کہاں جائے گا پھر؟ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، اللہ معاف کرے اس بات سے کہ ہم کسی کو کافر بنائیں۔ ہاں کوئی کفر کرے تو ہم اس کا کفر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں، کفر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کفر ہو رہا ہے، بچ جاؤ اس سے، توبہ کر لو تاکہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو۔ کافر بنانا ہمارا کام نہیں، ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں، کافر نہیں بنانا چاہتے۔ لیکن وہ باتیں جو کفریہ ہیں کوئی ان کو مانے اور کرے تو ہمیں بتانا چاہیے یا نہیں؟ اور میں آپ کو یہ کہہ چکا کہ ہر مسلمان کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بات یا کون سا کام مجھے ایمان سے نکال دے گا، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ غلط کام وہ نہ کرے، مگر ہم سیکھتے ہی نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر غلط باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ آپ کے ہاں دنیا بھر میں قانون ہیں، ہر ایک ادارے کے اپنے قانون ہیں، ہر تنظیم کے اپنے، وہاں سب ٹھیک ہے، جب دین کی بات آئے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کیوں ہے؟ تو یہ دین میرا تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے، نبی پاک سے ملا ہے، تو جو قوانین ہیں ان کو ہم بدل سکتے اونچی